बात करेंगे फॉर्मर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू चौधरी सरवर फॉर्मर गवर्नर पंजाब। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहुत कुछ तब्दील हो गया सिंस लास्ट वी मेट, लेकिन इस वक्त क्या हम कह सकते हैं कि पीटीआई के टूटने से पीएमएलएन को फायदा होगा? जी फ्रिया, बात यह है कि 9 तारीख से पहले एक तो जो कुछ कहते थे उनका बयानिया जो है वो बिक रहा था। वो दिन कहते थे, लोग दिन कहते थे, वो रात कहते थे, लोग रात कहते थे, और लोग जो थे ब्लाइंडली को फॉलो कर रहे थे। एक तो महंगाई की वजह से और मुल्क की इकॉनमी ठीक सम्मत न जाने की वजह से प्रेजेंट पीडीएम की हुकूमत अनपॉपुलर थी, और महंगाई की वजह से भी एंटी पीडीएम सेंटीमेंट से जिसका सारा फ़ायदा जो है वो को हो रहा था। और फिर इनका सारा जो मुखालफ वोट था वो सारा जो था वो पीटीआई को जा रहा था। 9 के वाक़या के बाद सिचुएशन जो है वो तब्दील हो गई है। बहुत से लोग जो हैं वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, और हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इलेक्टेबल्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो अब जो पीडीएम का मुखालफ वोट है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम होगा, जिसका फ़ायदा पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में और सिंध में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। ये आपने बड़ा खुल के ऑनेस्टली बात कर दिया एज ऑलवेज, क्योंकि ये जो तबसरे लोग कर रहे हैं कि पीएमएलक्यू को फ़ायदा होगा या जो नया ग्रुप डेमोक्रेट्स का बन रहा है उनको फ़ायदा होगा, कोई कह रहे हैं जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा, और उस पर हमेशा मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि फ़ायदा डायरेक्ट पीएमएलएन को मिलना है। आप भी इस पे यही समझते हैं कि जो वोट डिवाइड होगा फ़ायदा इसका सीधा सीधा पीएमएलएन को मिलना है पंजाब में, आपको नहीं मिलना? जी बिल्कुल। मैं तो एक बात मैं बताऊं कि मेरा हमेशा ये असूल रहा है कि मैं जब भी किसी चीज़ को एनालाइज करता हूं तो मेरा एनालिसिस जो है वो हकीकत पे मबनी होता है। इसीलिए सबको मालूम है कि 2013 में मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बनेगा। और मैं आपसे एक बात और भी आज शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं बरतानिया में था तो उस वक्त बरतानिया की गवर्नमेंट से जब मेरी कोई बात होती थी शरीफ फैमिली के हवाले से, तो मैं उनको बताता था कि ये 2 जो भाई हैं उनमें एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बनेगा, दूसरा चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसलिए आपको इनके साथ फ्यूचर लीडर्स समझ के इनके साथ अपना बर्ताव जो है वो करना चाहिए। तो मुल्क की सियासत में जो भी ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, आपको कहा नहीं बरतानी हुकूमत से कि चौधरी साहब आपने तो बड़ा जबरदस्त फोरकास्ट किया था? मैं कहता हूं जी बिल्कुल, वो जो है वो जो है इस बात को वो तस्लीम करते थे, और इसीलिए जब भी कोई मसला होता था रिगार्डिंग मुस्लिम्स या पाकिस्तान के हवाले से तो वो मेरे मशवरे को बहुत जो है वेट देते थे। तो लगे हाथों चौधरी साहब, मैं बाद में मुखल हो रही हूँ, जरा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी दस दो, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? देखें, अब मुझे मेरे ज़हन में हो भी तो एज ए पॉलिटिशियन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फलां जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि मैंने भी इलेक्शन लड़ना है और मेरी पार्टी ने भी लड़ना है। तो अगर मैं पहले ही कह दूंगा कि मेरी पार्टी जो है वो जो है इस पोजीशन में नहीं होगी कि बैलेंस ऑफ पावर उसके पास हो, तो फिर मैंने फिर इलेक्शन में कैसे जाना है? ठीक बात है आपकी। सो चौधरी साहब, एक बात मैं यहाँ ऑडियंस को बता दूं कि जो पीटीआई के भी टिकट एलोकेट हुए थे, और ये शायद सबको बात पता ना हो, बट इनसाइड हमें पता है कि जो आपने कैंडिडेट्स बताए थे वो सारे जीते थे पंजाब में। कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स में पीटीआई में आप बेहतरीन थे, जबकि जहांगीर खान तरीन को बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन हकीकत यह है कि जहांगीर खान तरीन वाज मोर ऑफ अ मैनेजर
اور جو اصل آئیڈینٹیفیکیشن تھی کانسٹیچوئنسی میں رائٹ پرسن کی وہ آپ کی تھی. میں سب کے سامنے کریڈٹ دے رہی ہوں. تو ابھی آپ اپنی پارٹی میں بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ وجہ کیا ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے وہ ڈائریکٹلی فرسٹ چوائس انہوں نے پی ایم ایل کیو کو ابھی تک نہیں سمجھا. یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں میں اس پہ کوئی تبصرہ جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں، لیکن یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. وہ یا تو سیاست چھوڑ دیں گے یا وہ اس پارٹی میں جائیں گے جہاں انہیں پتہ لگے گا کہ وہاں پر ان کا کوئی پولیٹیکل مستقبل جو ہے وہ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند کریڈیبل لوگ جن میں سے ہاشم ڈوگر صاحب بھی ہیں اور انہوں نے ایک آزاد گروپ جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کر وہ فیصلے جو ہیں وہ کریں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو اطلاعات آئیں کہ نہ جہانگیر خان ترین صاحب کو کوئی بہت خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے، نہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل کیو کو ہوئی ہے، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پریفر کریں کہ وہ آزاد الیکشن لڑ لیں. از دیٹ کریکٹ؟ جی میں ایک تو بات یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ 25 لوگ 26 لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون کے ساتھ گئے تھے جہانگیر خان صاحب کے گروپ میں، تو پھر جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تو جو ان کا وہاں پر الیکٹریٹ نے جس طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ لوگ جو ہیں وہ بہت احتیاط اور سوچ سمجھ کر فیصلے جو ہیں وہ کریں گے. اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے فریحہ جو انڈیپینڈنٹ جیت کے ان حالات میں جبکہ بڑا سخت مقابلہ تھا پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نون کا، اور لوگ جو تھے پارٹی بیسس پہ ووٹ دے رہے تھے، ان حالات میں بھی ان لوگوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن جیت کر یہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. لیکن جب وہ ضمنی الیکشن میں گئے ہیں تو وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ ہار گئے. جہاں تک پولیٹیکل تعلق ہے کنسٹیچوئنسی لیول پہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں محنت کرتا ہوں. میں ہر یونین کونسل لیول پہ ہر حلقے کے لوگوں کو جانتا ہوں، کس حلقے میں کتنے برادری کے لوگ ہیں، کون بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں. تو جب میری آخری میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب سے تو میں نے خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا جب 31 مارچ کو یا میرا خیال ہے 1 اپریل کو، تو میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ میرے مشوروں کو مانتے، جب ہم ٹکٹ اسکیم کر رہے تھے تو ہمیں کسی کے ساتھ کولیشن میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، تو ہم جو ہیں الیکشن جو ہے بڑی میجارٹی کے ساتھ جیت سکتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، چونکہ کچھ خاکوانی کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کے نام نہیں لیے، یہ نام بھی مجھے نہیں لینا چاہیے تھا کہ ہم سے غلطیاں جو ہیں ہوئی ہیں، ہم نے ٹکٹ صحیح لوگوں کو نہیں دیے، یا آپ بات جو ہے وہ درست کر رہے ہیں. تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ 2013 میں فیصل آباد کے جو ٹکٹ تھے ان کا نون کے بہاف پہ میں کنوینر تھا، تو 33 سیٹس میں سے پاکستان مسلم لیگ نے 30 سیٹیں جیتی تھیں، اور جو 2 سیٹیں ہاری تھی وہ بھی میری ریکمنڈیشن پر نہیں تھی. تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2018 میں ساری میری ریکمنڈیشن کو مانا جاتا تو فیصل آباد میں جو ہم نے سیٹیں لوز کی ہیں وہ ہم جیت سکتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب فیصلے کرنے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. اور اس کے بعد دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، کوئی حرج نہیں، حکومتیں آتی ہیں حکومتیں جاتی ہیں. تو میں تو پارٹی کے اندر کہتا تھا کہ سیاسی شہید ہونا ہمارے لیے یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ہمارا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایک دم تبدیلی آنے کے بعد مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں پہ چلی گئی، لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں، بے روزگاری بڑھ گئی، جس کی وجہ سے کو اپنی آٹومیٹک پاپولرٹی مل گئی. تو بھئی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں
ان سے استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پنجاب کی اسمبلی توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا یہ پنجاب غلطیاں کی جو توڑنے کی کی تو خیبر ہیں اور ایک پختونخوا کی نہ پولیٹیشن توڑتے، دونوں اکٹھی توڑ دی۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطیوں کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان غلطیوں کا خمیازہ ورکر بھگت رہا ہے جو اس وقت جیلوں میں ہے، جو ان کی خاندان کے لوگ جو ہیں مشکلات میں ہیں اور وہ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ دیکھیں جی، میں ایک سال جو ہے میں نے فیصلہ نہیں کیا کسی بھی پارٹی میں جانے کا، تو لیکن ایک بات میں فریحہ کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے میرے خلاف، میں نام نہیں لینا، آپ مجھے نام پوچھیں گی، جن جن لوگوں نے میرے خلاف خان صاحب کے کان بھرے تھے، جھوٹ بولا تھا، وہ میری اب بھی ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، لیکن وہ سب بہت ہی مشکل صورتحال میں ہیں اور مصیبت میں ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزیں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جو گناہ کرے گا آخرت میں اس کا حساب کتاب ہونا ہے، تو میرا تو ایمان ہے اس دنیا میں ہی حساب کتاب ہو جاتا ہے۔